لاہور میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے پاس ایک علاقہ ہے، حسین بیوہ کی اجڑی ہوئی مانگ جیسا۔ کبھی یہ شاہی محلہ کہلاتا تھا، پھر ہیرا منڈی کے نام سے مشہور ہوا۔ بعض بازوق لوگ اسے بازار حسن بھی کہتے ہیں۔ یہاں کوٹھے تو اب بھی موجود ہیں، مگر ان کی رونق پہلے جیسی نہیں رہی۔ ویران نگار خانے تو اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں، مگر ان سے جھانکتی صورتیں شاید خاک میں پنہا ہو گئی۔ ان گلیوں اور چوراہوں میں ایک بھولی بصری تہذیب کے نشان اور تاریخ کے انمٹ نقوش اب بھی موجود ہیں۔ بھارتی ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی نے ہیرا منڈی دا ڈائمنڈ بازار کے نام سے ایک ویب سیریز بنا کر اس بحث کو پھر سے چھیڑ دیا ہے کہ اس علاقے کو ہیروں کی تجارت کے تناظر میں ہیرا منڈی کہا جاتا ہے یا پھر سکھ ریاست کے وزیر اعظم دیوان ہیرا سنگھ کی نسبت سے یہ نام دیا گیا ہے۔ کیا ہے اس علاقے کی تاریخ اور شاہی محلے کی حقیقی داستان؟ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ نئے سلسلے داستان کے ساتھ میں ہوں بلال غوری۔ طوائفیں اور رقاصائیں اس برصغیر ہندوستان کے ثقافتی ورثے کا لازمی جزو ہیں۔ کبھی کوٹھے یا بالا خانے تہذیب و ثقافت کے آئینہ دار ہوا کرتے تھے۔ یہاں بہت اعلیٰ پائے کے مکالمے اور مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ کوٹھا کبھی آرٹ اور موسیقی کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ بھارتی مصنف پران نیول نے اپنی کتاب ناچ گرلز آف انڈیا اور لاہور اے سینٹیمنٹل جرنی میں یہ بات لکھی ہے کہ طوائفوں کو ثقافت پر اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ شرفاء اپنے بچوں کو تہذیب و ثقافت، آداب زندگی اور گفتگو کا سلیقہ و کرینہ سکھانے کے لیے طوائفوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ان طوائفوں کے کوٹھے نہ صرف مجاہدین کی پناہ گاہوں میں بدل گئے، بلکہ عزیز النساء جیسی کئی طوائفوں نے عملاً اس جد و جہد آزادی میں حصہ لیا۔ مغلیہ سلطنت کے کمزور ہو جانے کے بعد بھی نواب اور راجے مہاراجے ان بالا خانوں کی سرپرستی کرتے رہے، مگر انگریزوں کی آمد پر ثقافت و ادب کے یہ گہوارے اجڑ گئے۔ فن کا عہد تمام ہوا تو جسم فروشی ہی ذریعہ معاش بن گئی۔ ایسا زوال آیا کہ طوائفوں کو رنڈی اور آلات موسیقی سکھانے والوں اور رقص کی تربیت دینے والوں کو میراثی کہا جانے لگا۔ حالانکہ یہ لفظ میراثی جسے گالی سمجھا جاتا ہے، اس کا مطلب تو بس یہی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی میراث چیک لے کر چلنے والے۔ لاہور میں شاہی قلعہ کے آس پاس کا علاقہ مغلوں کے دور سے ہی شاہی محلہ کہلاتا تھا۔ سکھوں کے دور حکومت میں یہاں اسلحہ خانہ کے طور پر ایک عمارت تعمیر کی گئی جو آج بھی حویلی بارود خانہ کے نام سے موجود ہے۔ یہ حویلی لاہور کے پہلے مسلمان میئر میاں امیر الدین نے 1870 میں خریدی۔ میاں امیر الدین کے صاحبزادے میاں صلاح الدین کی شادی علامہ اقبال کی صاحبزادی منزہ اقبال سے ہوئی۔ آج کل یہ حویلی ان کے بیٹے میاں یوسف صلاح الدین عرف میاں سلی کی ملکیت ہے۔ سکھ سلطنت کے وزیر اعظم ہیرا سنگھ نے یہاں غلہ منڈی بنائی۔ ہیرا سنگھ کا تعلق جموں کشمیر کے مشہور ڈوگرا خاندان سے تھا۔ جموں کشمیر کے حاکم مہاراجہ گلاب سنگھ کے بھائی دھیان سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ وزیر اعظم رہے، جبکہ ان کے ایک اور بھائی سچیت سنگھ بھی سکھ ریاست میں اہم عہدے پر فائز تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد بھی دھیان سنگھ اس کے 4 جانشینوں کے ساتھ وزیر اعظم کا منصب سنبھالتے رہے، یہاں تک کہ مہاراجہ شیر سنگھ کے خلاف بغاوت کے دوران دھیان سنگھ اور سچیت سنگھ دونوں بھائی مارے گئے۔ اب 5 سالہ دلیپ سنگھ کو سنگھاسن پر بٹھا دیا گیا تو دھیان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کو وزیر اعظم بنا دیا۔ ہیرا سنگھ نے یہاں پر لاہور کے شاہی محلے میں اناج کی جو مارکیٹ بنائی وہ اس کے نام سے ہیرا منڈی کہلائی۔ لاہور میں شاہی قلعہ کے پاس ریڈ لائٹ ایریا مختلف سرگرمیوں کی نسبت سے 14 مختلف بازاروں میں بٹا ہوا تھا، جو شاہی محلہ، ہیرا منڈی، کوچہ شہباز خان مین بازار، قلعہ روڈ، حیدری اسٹریٹ، نیواں چیترام روڈ، اچا چیترام روڈ، کوچہ سبز پیر،
بازار شیخوپوریاں، بازار تھانہ ٹبی، گادی محلہ اور ٹبی گلی کہلایا کرتا تھا، مگر رفتہ رفتہ اس پورے علاقے کو ہی شاہی محلہ یا پھر ہیرا منڈی کہا جانے لگا۔ مارچ 1899 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور کا انتظام سنبھال لیا تو ہیرا سنگھ کی قائم کی گئی غلہ منڈی کو اکبری منڈی منتقل کر دیا گیا اور یہاں پر گوشت کی مارکیٹ بنا دی گئی۔ ہیرا منڈی تو نہ رہی، البتہ یہ علاقہ ہیرا منڈی کہلانے لگا۔ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ چونکہ یہاں ہیروں کو کاروبار ہوتا تھا یا پھر خوبصورت طوائفوں کو ہیرے سے تشبیہ دی جاتی تھی، اس لیے یہ علاقہ ہیرا منڈی کہلانے لگا۔ یعنی یہ ڈائمنڈ بازار نہیں ہے، بلکہ ہیرا سنگھ کی نسبت سے ہی اسے ہیرا منڈی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کی ہیرا منڈی شروع سے اس علاقے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ طوائفوں کے کوٹھے کبھی پرانی انارکلی اور چونا منڈی میں ہوا کرتے تھے۔ گوروں کی آمد کے وقت بازار حسن لوہاری گیٹ میں اس جگہ ہوا کرتا تھا جو بخاری بازار کہلاتی ہے۔ مقامی لوگ اس بازار کو چکلا بازار کہا کرتے تھے، جبکہ اس سے متصل چوراہا جو اب بخاری چوک کہلاتا ہے اسے چکلا چوک کہا جاتا تھا۔ یہاں سے کوچ کرنے کا حکم ملا تو لنڈا بازار اور پھر موتی بازار میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ آخرکار حسیناؤں کا یہ جھرمٹ شاہی محلے میں آ کر آباد ہو گیا، جسے ہیرا منڈی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے اس شعبہ کو بھی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی اور رجسٹریشن شروع ہوئی تو اس محلے کے مکینوں نے مسلک کے خانے میں شیعہ لکھوانا شروع کر دیا، تب کہ متا کا حوالہ دے کر اپنے پیشے کی گنجائش نکالی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہیرا منڈی میں رمضان میں دھندا بند ہو یا نہ ہو، محرم الحرام کا احترام ضرور دیکھنے کو ملتا ہے۔ سینما، ٹی وی اور ریڈیو سے پہلے بازار حسن کی طوائفوں کا ناچ گانا ہی تفریح کا واحد ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ جب سینما کا دور آیا تو 1908 میں لاہور کا پہلا سینما پاکستان ٹاکیز یہیں لاہور کی ہیرا منڈی میں ہی کھلا۔ لاہور کے اس پہلے سینما کی عمارت اب بھی بوسیدہ حالت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ فلمیں بننا شروع ہوئیں تو شاہی محلے کی طوائفیں شوبز کے آسمان پر ستاروں کی طرح جگمگانے لگیں۔ اس محلے سے ملکہ ترنم، نور جہاں، فریدہ خانم، نسیم بیگم، تصور خانم، ناہید بیگم اور سریا خانم جیسی فنکاروں نے عروج حاصل کیا۔ شاہی محلے میں میڈم نور جہاں کی رہائش گاہ آج بھی مخدوش حالت میں موجود ہے اور یہاں ان کے نام سے ایک تختی آویزاں کر دی گئی ہے۔ کبھی یہاں ہیرا منڈی میں استاد دامن کی بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ پہلے فوجی حکمران ایوب خان کے زمانے میں ٹبی گلی کو بند کر دیا گیا کیونکہ وہاں صرف جسم فروشی ہوا کرتی تھی، جبکہ دیگر 13 مقامات جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے وہاں ثقافتی و ادبی سرگرمیاں بدستور جاری رہی۔ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہیرا منڈی کا دھندا جنرل ضیاء الحق نے بند کروایا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہلی کارروائی جنرل ایوب خان کے دور۔ معروف مصنفہ فوزیہ سعید جو لوک ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹ کی ڈائریکٹر جنرل رہ چکی ہیں، انہوں نے لاہور کے شاہی محلہ میں طویل تحقیق کے بعد کتاب لکھی جس کا نام ہے ٹیبو دا ہڈن کلچر آف اے ریڈ لائٹ ایریا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر ہیرا منڈی کے معروف کردار مودا کنجر دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ایوب خان کے دور میں ہیرا منڈی کو بند کر دیا گیا تھا، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کے عہد میں صرف ٹبی گلی کو بند کیا گیا جہاں عصمت فروشی کا دھندا ہوتا تھا۔ میرے خیال میں انہوں نے غلط کیا کیونکہ 400 سے 500 جسم فروش خواتین یہاں سے اٹھ کر پورے شہر میں پھیل گئی۔ ایوب خان نے سنگیت کے کام پر پابندی نہیں لگائی۔ وہ بھلا رقص اور سنگیت پر پابندی کیسے لگا سکتے تھے؟ وہ پٹھان تھے اور پٹھان تو ہمارے کسٹمرز میں سر فہرست تھے۔ ایوب خان تو ہمیں مختلف تقریبات میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ ایوب خان کی بیٹیوں کی شادی میں ہم نے رونق لگائی۔ وہ لڑکی ربیکا جس نے جنرل ایوب خان کی دونوں بیٹیوں اور ان کی بہو کا میک اپ کیا، وہ بیوٹیشن ہماری کنجر برادری سے تھی۔ محمود کنجر جو ہیرا منڈی کے لیڈر تھے اور ماما مودا کے نام سے پہچانے جاتے تھے، وہ بہت فخریہ انداز میں خود کو کنجر کہلوایا کرتے تھے۔ انہوں نے انجمن فنکاران لاہور کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی تھی جو شاہی محلے میں کام دھندا کرنے والوں کو تحفظ فراہم کیا کرتی تھی۔ مودا کنجر جو 1979 میں یہاں ہیرا منڈی سے کونسلر بھی منتخب ہوئے، ان کی پہنچ بہت اوپر تک تھی اور ان کے پاس یہ معلومات ہوا کرتی تھی کہ یہاں کون سی طوائف کس سیاستدان، جرنیل یا بڑے سرکاری افسر کی بیٹی ہے۔ جب حکومت کی طرف سے اس حوالے سے سختی کی گئی کہ شاہی محلے میں دھندا کرنے والے شناختی کارڈ بنوائیں
اور اپنی ولدیت لکھوائیں۔ تو مودے کنجر نے خبردار کیا کہ ایسی صورت میں سب کا پول کھل جائے گا اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے نامور لوگوں کی اولادیں یہاں ہیرا منڈی میں پل رہی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہاں آپریشن ہوا، ہیرا منڈی کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ جنرل سوار خان جو اس وقت گورنر پنجاب تھے، 1979 میں ان کی سربراہی میں تمام منتخب کونسلروں کا کنونشن بلایا گیا۔ تمام کونسلر اپنے علاقے کے مسائل بتا رہے تھے۔ جب مودے کنجر کی باری آئی تو شور مچ گیا اور یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ ہیرا منڈی کو بند کیا جائے۔ جنرل سوار خان نے کہا کہ اگر ہیرا منڈی کا دھندا بند کرنا ہے تو وہاں کے مرد و زن کو اپنانا ہوگا۔ آپ میں سے جو لوگ ان طوائفوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جب کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا تو جنرل سوار خان نے کہا کہ جب آپ ان کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے بیٹوں کو رشتہ دینے پر آمادہ نہیں ہیں، تو پھر معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے اور آپ کس منہ سے ہیرا منڈی کو بند کرنے کی بات کریں؟ یوں تو لاہور کی ہیرا منڈی میں پیدا ہونے والے کئی بچوں نے معاشرے میں بہت بلند مقام پایا، شہرت اور عزت کمائی، مگر کبھی اپنے اس پس منظر اور شناخت کو سامنے نہیں آنے دیا، کیونکہ یہ گلیاں اور کوچہ بازار تو رسوائی اور بدنامی سے عبارت ہے۔ ہاں، البتہ معروف آرٹسٹ اقبال حسین نے کبھی ہیرا منڈی کی پیداوار ہونے پر شرمندگی کا اظہار نہیں کیا۔ پینٹنگ کا فن انہیں NCA لے گیا، یہاں پڑھتے اور پھر پڑھاتے رہے۔ بادشاہی مسجد کے قریب شاہی محلے میں موجود اپنے آبائی گھر کو انہوں نے کوکوز ڈین کے نام سے ایک ایسے ہوٹل میں تبدیل کر دیا جہاں کھانے کے علاوہ میوزیم اور آرٹ گیلری کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ ہیرا منڈی، شاہی محلہ یا بازار حسن پر بہت کچھ لکھا گیا، طوائفوں پر کئی فلمیں بنی، مگر اس موضوع میں ایسی طلسماتی کشش ہے کہ حکایتیں اور روایتیں بیان کرنے والے نہ تو بوجھل ہوتے ہیں اور نہ ہی سننے اور دیکھنے والوں کو بیزاریت کا احساس ہوتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کے ناول سے کہانی مستعار لے کر 1972 میں حسن طارق نے امراؤ جان ادا کے نام سے فلم بنائی۔ 1981 میں مظفر علی نے اس کہانی پر ایک اور فلم بنائی جس میں ریکھا نے مرکزی کردار ادا کیا۔ 2006 میں JP دتا نے اسی روداد پر مبنی امراؤ جان ادا کے نام پر ایک اور فلم بنائی جس میں ایشوریا رائے نے طوائف کا کردار ادا کیا۔ اس موضوع کی پراسراریت اور لوگوں کا تجسس دیکھتے ہوئے بھارتی ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی نے لاہور کی ہیرا منڈی پر ویب سیریز بنا ڈالی ہے۔ سنجے لیلا بھنسالی جو ہم دل دے چکے صنم، دیوداس، سانوریا، بلیک، گولیوں کی رسیلی، رام لیلا، باجی راؤ مستانی اور پدماوتی جیسی شاہکار فلمیں بنا چکے ہیں۔ انہوں نے لاہور کے شاہی محلے پر بنائی ویب سیریز کا نام رکھا ہے ہیرا منڈی، دا ڈائمنڈ بازار۔ نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی ہدایت کار نے تاریخ کو نظر انداز کیا ہے، کیونکہ جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ نام ہرگز ہیروں سے منسوب نہیں ہے۔ پوسٹر کے بعد اس ویب سیریز کی پہلی جھلک اور ٹیزر سامنے آ چکا ہے۔ طوائفیں ساڑھی، جھومر اور غرارے میں نظر آتی ہیں جو لکھنؤ کی ثقافت ہے، اور اسی بنیاد پر سنجے لیلا بھنسالی کو تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ یہ لباس ہرگز پنجاب کی ثقافت نہیں ہے۔ دوسری طرف سنجے لیلا بھنسالی کہتے ہیں کہ بطور فلم ساز یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین پروجیکٹ ہے۔ یہ 8 مختلف فلمیں ایک ساتھ بنانے جیسا ہے۔ لاہور ہیرا منڈی کی طوائفوں پر بننے والی اس فلم میں بے شمار ہیروئنیں ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اداکارہ سوناکشی سنہا، ادیتی راؤ حیدری، منیشا کورائلا، شرمین سہگل، سنجیدہ شیخ اور رچا چڈھا کی صورت میں طوائفوں کی زندگی کس قدر مؤثر انداز میں پردے پر دکھائی دیتی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔